میں بغیر نکاح کے چودھری الیاس کی دو بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تھا۔ اب مجھے ڈر تھا چودھری میری بیٹیوں کو بھی بیچ دے گا۔ میں وہاں سے بھاگ کر بہت دور جا کر ایک مسجد کے سامنے بیٹھ کر بھیک مانگنے لگی۔ مسجد کے امام نے کہا کہ تم اپنی بڑی بیٹی مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گا۔ میں نے اس پر اعتبار کر کے اپنی بیٹی اسے دے دی۔ ایک روز مسجد سے میری بیٹی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بھاگ کر اندر گئی تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میری بیٹی، میرا نام عالیہ ہے۔ میں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی، تبھی میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میری بڑی بیٹی سونیا کی طبیعت خراب تھی، وہ اندر کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کر کال اٹھائی تو کوئی انجان شخص تھا۔ اس نے جو کچھ کہا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری چھوٹی بیٹی جو اسکول پڑھنے گئی ہوئی تھی مگر اب اس کے قبضے میں ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں ایک غریب عورت ہوں اور تمہیں دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تب وہ کہنے لگا کہ مجھے پیسے چاہیے بھی نہیں، مجھے صرف تم سے ایک کام ہے، اگر تم نے وہ کر دیا تو میں تمہاری بیٹی کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے جو پتہ بتایا وہ گھر سے بہت دور تھا، مگر اپنی بیٹی کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جانے وہ کون تھا اور مجھ سے کیوں دشمنی نکال رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے بھائی کو کال ملائی مگر اس کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ میں اس وقت بھول چکی تھی کہ میری بڑی بیٹی گھر پر بیمار ہے۔ بس میں نے چادر لی اور دروازے کو باہر سے تالا لگا کر اس شخص کے دیے گئے پتے پر جا پہنچی۔ جس جگہ پر میں پہنچی تھی وہ ایک ویران سا پارک تھا اور وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر گلیوں میں پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو تلاش کرنے لگی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جس نمبر سے مجھے کال آئی تھی میں نے فون ملانے کی بہت کوشش کی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا اور یہ بڑی تشویش کی بات تھی۔ میں دوبارہ سڑک پر آ گئی۔ اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ کہیں کسی نے میرے ساتھ شرارت تو نہیں کی ہے۔ میں وہاں سے سیدھا اپنی بیٹی کے اسکول گئی۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی تو وہیں ہے۔ تب میں نے سکون کا سانس لیا مگر اگلے ہی پل میں گھبرا گئی جب مجھے گھر پر موجود اپنی بڑی بیٹی کا خیال آیا تھا۔ جانے کیوں میرے دل کو یکدم ہی بے چینی سی ہوئی تھی۔ میں سڑک پر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی جب وہاں پر ایک ٹیکسی رکی۔ میں نے دیکھا تو جلدی سے اس میں بیٹھ گئی۔ وہ میرے بھائی کی ٹیکسی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ آج یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو میں اسے سب بتانے لگی مگر پھر میں رک گئی اور سوچا کہ شام کو یہ گھر آئیں گے تو پھر بات کروں گی، ابھی انہیں کام کرنے دیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں بچیوں کی کارکردگی کے بارے میں پوچھنے گئی تھی۔ میں گلی کی نکڑ پر ہی اتر گئی اور بھائی وہیں سے واپس چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی۔ کمرے سے میری بیٹی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اندر بھاگی تو میری بیٹی کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ اس کی اور کمرے کی حالت تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے اس کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ہوش میں نہیں آئی تو میں ڈر گئی اور جلدی سے محلے کی لیڈی ڈاکٹر کو بلا لائی۔ میرے دل میں بہت سے وہم اور خدشے سر اٹھا رہے تھے۔ یہ سب کچھ جو بھی ہوا تھا وہ ایک گہری سازش لگ رہی تھی۔ کسی نے مجھے جھوٹ بول کر گھر سے دور جانے پر مجبور کیا تھا تاکہ کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے اور میری بیٹی کے ساتھ۔ اس سے آگے میں کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نے بچی کا چیک اپ کیا اور باہر آ کر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کیا گھر پر نہیں تھی جب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوا ہے؟ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ ڈاکٹر نے کیا کہہ دیا ہے۔ بھلا میری بیٹی کے ساتھ ایسا کون کر سکتا تھا؟ ہم تو یہاں کسی کو جانتے بھی نہیں تھے، پھر کون دشمنی نکال رہا تھا؟ ڈاکٹر چلی گئی تو میں اپنی بیٹی کی طرف آئی جو اس وقت سو رہی تھی۔ میں بری طرح ڈر گئی اور سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی کو ہوش آ گیا تو وہ میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا یہاں کون آیا تھا؟ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے جو بتایا تھا میں اس کی بات سن کر پتھر کی ہو گئی تھی۔ میرا ماضی میرے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ میں اپنے گاؤں کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ مجھ پر ایسی جوانی آئی تھی کہ ہر کوئی مجھے رک کر دیکھتا تھا۔ چودھری الیاس کی مجھ پر پہلے دن سے ہی بری نظر تھی۔ وہ شادی شدہ تھا
اور اس کی بیوی بھی بہت بڑے ذمہ دار کی بیٹی تھی۔ میرا سگا باپ فوت ہو گیا تھا، میری ماں نے دوسری شادی کی تھی، مگر میرا سوتیلا باپ ایک لالچی انسان تھا۔ اس نے مجھے چودھری کے ہاتھوں 2 لاکھ میں بیچ دیا تھا۔ چودھری مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک کوٹھے پر لے آیا تھا۔ میں اب کوٹھے پر رہتی تھی۔ 5 سال تک چودھری مجھے بغیر نکاح کے استعمال کرتا رہا۔ اس دوران میں 2 بچیوں کی ماں بن گئی تھی۔ جب چودھری الیاس کا مجھ سے دل بھر گیا تو وہ مجھے کوٹھے والی کو بیچ کر چلا گیا تھا۔ اب میں ایک طوائف تھی۔ میں اب بھی اتنی حسین تھی کہ کوٹھے پر میری وجہ سے رونق لگ گئی تھی۔ گاہک میری طرف کھچے چلے آتے تھے۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا اور میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ میرے ماں اور باپ دونوں یاد نہیں آتے تھے کیونکہ انہوں نے بھی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ 8 سال کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ میری دونوں بیٹیاں اب جوان ہو رہی تھیں، مگر اب کوٹھے کا ماحول بہت ہی عجیب ہو گیا تھا۔ اب نہ تو اتنے گاہک آتے تھے اور نہ ہی اتنی کمائی ہوتی تھی۔ چودھری الیاس نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے جب بھی وہ آتا تھا کوٹھے کی مالکن کو بہت سا پیسہ دے جاتا تھا، مگر اب اس نے میرے ساتھ سب تعلق ختم کر دیے تھے، جس کی وجہ سے کوٹھے کی مالکن کا موڈ اکثر خراب رہتا تھا اور وہ ہر روز کسی نہ کسی لڑکی کو کسی عیاش آدمی کے ہاتھ بھیج دیتی تھی۔ میرے ساتھ والی طوائف کی 10 سال کی بیٹی تھی اور اسے بھی زبردستی کسی کے گھر بھیج دیا گیا تھا، اور اب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ سب میری بیٹیوں کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ یوں تو میں ایک طوائف ہی تھی، مگر ایک طوائف بھی تو آخر ماں ہوتی ہے، چاہے وہ میری ناجائز بیٹیاں تھیں، مگر میں نے تو انہیں خود جنم دیا تھا۔ میں ان سے محبت کیسے کم کر سکتی تھی؟ اس لیے میں ہر وقت فکر مند ہی رہتی تھی۔ میری بڑی بیٹی 12 سال کی تھی اور چھوٹی 10 سال کی تھی۔ اس پورے کوٹھے پر سب سے زیادہ حسین لڑکیاں میری بیٹیاں ہی تھیں، کیونکہ وہ مجھ پر ہی گئی تھی۔ کوٹھے کی مالکن نے ابھی تک ان کا سودا نہیں کیا تھا کیونکہ اس کو اپنی من پسند قیمت نہیں مل رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ جیسے ہی کسی خریدار نے اس کو منہ مانگے پیسے دے دیے تو وہ میری بیٹیوں کا سودا کر دے گی۔ اسی سوچ نے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارت کر رکھا تھا۔ ایک دن ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی اور میں دہل کر رہ گئی، کیونکہ یہ گاڑی تبھی آتی تھی جب یہاں پر کسی بچی کا سودا ہونے والا ہوتا تھا، اور یہاں اب بس میری بیٹیوں کے علاوہ کوئی بچیاں نہیں تھیں۔ اب میری بیٹیوں کی باری تھی۔ اس سوچ نے مجھے جکڑ لیا کہ میری بیٹیوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ میں جلدی سے اندر بڑھی۔ میرے پاس وقت بہت ہی کم تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اندر لے کر پچھلی طرف چلی آئی۔ وہاں پر ایک دروازہ تھا جس پر کئی سالوں سے تالا لگا ہوا تھا، مگر میں پچھلے کئی دنوں سے اس تالے کو کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی، اور خوش قسمتی سے میں نے اس تالے کو مکمل طور پر کاٹ دیا تھا۔ چونکہ اس طرف کوئی نہیں آتا تھا، میں جلدی سے اس طرف آئی اور تالا کھول کر اس دروازے کے ذریعے سڑک پر چلی آئی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے بھاگتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، مگر یہی میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ کوٹھے کی چھت پر موجود ایک اور طوائف نے مجھے دیکھ لیا تھا اور اس نے چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لیا تھا اور فوراً ہی سب میرے پیچھے بھاگے تھے۔ میں ڈر گئی تھی اور میں نے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے سڑک پار کرتے ہی بغیر دیکھے سامنے سے آتی ایک ٹیکسی کو روکا اور بیٹیوں کو لے کر اس میں بیٹھ گئی۔ وہ آدمی پوچھنے لگا کہ جی آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو میں نے کہا کہ کہیں بھی لے چلو، مگر یہاں سے گاڑی بھگا لو، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ تک پہنچے، پلیز تم جتنی تیز ہو سکے گاڑی چلاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا اور جلدی ہم وہاں سے کافی دور دوسرے علاقے میں آ گئے۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے اس شخص کو دے دیے اور کہا کہ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے اپنی پریشانی بتا سکتی ہیں۔ میں نے اسے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میرا شوہر میری بیٹیوں کو مارنا چاہتا تھا، اس لیے میں اپنے سسرال سے اپنی بیٹیوں کو لے کر فرار ہو گئی ہوں اور اب مجھے کہیں پناہ چاہیے۔ تب وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنا بھائی ہی سمجھو اور آپ میرے گھر پر آ کر رہ سکتی ہو۔ وہ شخص دیکھنے میں ہی ایک مولوی معلوم ہو رہا تھا اور اسی لیے میں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر پر آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے محلے کی مسجد کا مولوی ہوں اور فارغ وقت میں کبھی کبھار ٹیکسی چلا لیتا ہوں۔
آپ کو मैंने बहन कहा है तो आप भी बेफिक्र होकर मेरे घर पर रह सकती हैं। मैंने उसका बहुत सारा शुक्रिया अदा किया। कोई और आदमी होता तो शायद मैं मना कर देती, लेकिन वो चूंकि एक मौलवी था तो इसलिए मैं मुतमईन होकर उसके घर पर आ गई। वैसे भी मैं अभी कहीं और जाने के काबिल नहीं थी, ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही कोई और ठिकाना। उसने मेरा और मेरी बेटियों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो हमारी हर जरूरत पूरी करता था। उसने मोहल्ले में भी कह दिया था कि ये मेरी बेवा बहन और उसकी बेटियां हैं, इसलिए कोई हम पर बात नहीं करता था, वरना तो ये मुआशरा मुझे जीने ना देता। चूंकि मैं एक तवाइफ रह चुकी थी और शहर के बहुत सारे लोग मुझे जानते थे, इसलिए मैं तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली थी। और मेरे इसी मुंह बोले भाई ने मेरी बेटियों को खुद जाकर स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो ही घर के और बाहर के सारे काम करता था। वो मेरी बेटियों से बहुत प्यार करता था और मेरी बेटियां भी उसको मामू मामू कहती थीं। ऐसे लगता ही नहीं था कि वो उनका सका मामू नहीं है। उसने मुझे सकी बहनों वाला मान और मर्तबा दिया था। मैंने आज तक उसे अपने माजी के बारे में नहीं बताया था और ना ही उसने पूछा था। हमारी जिंदगी के दिन अच्छे गुजर रहे थे, मगर फिर मैंने अपनी बड़ी बेटी को नोट करना शुरू किया कि वो डरने लगी है और हर आहट पर चूक जाती है। उसकी दिन ब दिन खराब होती हालत को देखकर मैं परेशान थी कि मेरी बच्ची ने खाना पीना और डरना क्यों शुरू कर दिया है। मैंने उससे बहुत बार पूछने की कोशिश की, मगर वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं होती थी। बस सहमी सहमी सी रहती थी। मेरा वो मुंह बोला मौलवी भाई तो सुबह का घर से निकलता, शाम को घर आता था और मैं अकेले कहीं बेटी को लेकर नहीं जाना चाहती थी, वरना उसे डॉक्टर के पास ही ले जाती। और आज जो कुछ हुआ था उस पर तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि मुझे बताओ तो सही, वो कौन था जिसने तुम्हारे साथ ये हरकत की है? क्या तुमने उस शख्स का चेहरा देखा था? मेरी बेटी हिचकिचाकर कहने लगी कि मैं आपको बता तो दूं, मगर आप यकीन नहीं करेंगी। मैं चौंक गई। तो क्या मैं उस शख्स को जानती थी? कहीं वो कोठे से तो ताल्लुक नहीं रखता था? मैं हिचकिचाकर कहने लगी। मेरी बेटी रोते हुए बोली, अम्मा, वो मामू थे। एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे मेरे सामने जमीन आसमान घूम गया हो। मैंने बेयकीनी से अपनी बेटी को देखा। वो ऐसा क्यों कह रही थी? वो तो इतना नेक शख्स था, मुझे अपनी बहन मानता था और मेरी बेटियों से भी प्यार करता था। फिर वो मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? बेटी रोते हुए कहने लगी कि मामू मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं काफी दिनों से आपको बताना चाह रही थी, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि आप उल्टा मुझे ही डांटेंगी और मेरी बात का यकीन भी नहीं करेंगी। मैंने अपनी बेटी की हालत देखी थी। वो झूठ कैसे बोल सकती थी? शायद उसकी नीयत में फतूर आ गया था। मैंने सोच लिया था कि अब बस मुझे यहाँ नहीं रहना। शायद उसको मेरे माजी का पता चल गया होगा, इसलिए उसने सोचा होगा कि कौन सा मेरे पीछे कोई आएगा, अब वो जैसे चाहे हमारा फायदा उठा सकता है। मैंने जल्दी से अपने और अपनी बेटियों के कपड़े बैग में डाले और जैसे ही मेरी छोटी बेटी स्कूल से वापस आई तो मैं बच्चियों को लेकर जैसे ही घर से बाहर निकलने लगी तो सामने उसको देखकर होश उड़ गए। उसने बैग और हमें हैरानी से देखा और पूछने लगा कि बहन, तुम बच्चियों को लेकर कहाँ जा रही हो? वो अमूमन इस वक्त घर नहीं आता था। वो मस्जिद में होता था या फिर टैक्सी चलाने चला जाता था, मगर आज इस वक्त क्यों आ गया था? मैं उससे लड़ नहीं सकती थी। मैंने बहाना बनाया और कहा कि मैं अपने ससुराल वापस जाना चाह रही थी। आज रास्ते में मुझे मेरी सास मिली थी, उसने मुझे घर वापस बुलाया है। ये सुनकर वो चौंक गया, फिर कहने लगा, ऐसे कैसे जाओगी? मैं तुमको रोकने का हक तो नहीं रखता, मगर अकेले कैसे जाने दूं? तुम लोग टैक्सी में बैठो, मैं छोड़कर आता हूँ। मैं उस शख्स के साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती थी, मगर मैं उसे शक भी नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मैं खामोश रही। अचानक बड़ी बेटी ने हाथ छुड़वाया और कहने लगी, हम कहीं नहीं जा रहे, हम सब यहीं रहेंगे। ये कहकर वो अंदर भाग गई और मैं हैरानी से देखती रह गई। उसका रवैया मुझे समझ नहीं आया कि एक तरफ तो वो मुझे कह रही थी कि ये शख्स ठीक नहीं है और दूसरी तरफ उसके घर पर रहने पर भी इसरार कर रही है। आखिर ये क्या माजरा है?
میں نے اپنی بیٹی اور اپنے منہ بولے بھائی دونوں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ مجھے بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں لگا کہ وہ میری بیٹی میں دلچسپی لے رہا ہے، مگر جب بھی میں کسی کام سے باہر نکلتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس دن بھی میرا گھر سے باہر نکلنا ضروری تھا کیونکہ میں کپڑے سلائی کرتی تھی اور اسی لیے بازار سے کچھ سامان وغیرہ لانا تھا۔ میں روڈ پر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میرے فون پر بیل بجی۔ دیکھا تو انجان نمبر سے میسج آیا ہوا تھا کہ اپنے منہ بولے بھائی کی اصلیت دیکھنا چاہتی ہو تو فوراً بس اسٹاپ پر آ جاؤ، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ یہ کون میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس سے میری ایک ایک حرکت کی خبر ہے۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بس اسٹاپ پر چلی گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ کوئی مجھے وہاں بھیج رہا ہے تو کیوں بھیج رہا ہے، آخر ایسا کیا ہے وہاں۔ بس اسٹاپ کے شروع میں ہی مجھے وہ منظر نظر آ گیا جس کے لیے مجھے میسج کر کے یہاں آنے کو کہا گیا تھا۔ وہاں پر میرا وہی منہ بولا بھائی کسی عورت کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا اور وہ عورت کوئی اور نہیں اسی کوٹھے کی مالکن تھی جہاں سے میں فرار ہوئی تھی۔ آخر وہ دونوں کیوں مل رہے تھے اور اس عورت کو وہ کیسے جانتا تھا؟ کہیں وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تو نہیں تھے؟ میں بری طرح گھبرا گئی تھی اور بھاگتے ہوئے گھر واپس آئی اور ایک بار پھر اس گھر سے نکلنے کا ارادہ کر لیا، مگر میری بڑی بیٹی آڑے آ گئی، کہنے لگی اماں ہم اسی گھر میں محفوظ ہیں، یہاں سے باہر جائیں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں الجھ گئی اور کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایک طرف تو تم یہ کہتی ہو کہ ماموں نے تمہارے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی ہے اور دوسری طرف تم اس گھر سے جانا بھی نہیں چاہتی، آخر کیوں؟ کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ میری بڑی بیٹی بری طرح گھبرا گئی تھی، اس کے تاثرات میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ کیا چاہ رہی ہے۔ وہ کچھ کہنے لگی مگر بولتے بولتے رک گئی اور کچھ کہے بغیر کمرے میں بھاگ گئی۔ میں نے سر پکڑ لیا، میرے آس پاس کیا ہو رہا تھا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی مجھے لگتا کہ میرے خلاف جال بچھایا جا رہا ہے اور کوئی سازش کر رہا ہے اور کبھی لگتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے کوٹھے سے بھاگے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا اور آج اچانک اس کوٹھے کی مالکن کا مولوی بھائی سے ملنا مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں بس اب یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے بیٹیوں کو تیار کیا اور زبردستی انہیں لے کر دارالامان چلی آئی۔ زندگی یہاں کون سا آسان تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنی بیٹیوں کے اسکول کی قربانی دینی پڑی۔ وہ بہت اچھے اسکول میں پڑھتی تھی اور اب انہیں یہی میرے پاس ہی رہنا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا ہے۔ میرے اوپر تو جیسے زمین تنگ ہو گئی تھی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کو یتیم خانے بھیجنا ہوگا تاکہ وہاں ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو سکے۔ میں اپنی بیٹیوں سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے میں دارالامان سے نکل کر سڑک پر اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے بڑے والی بیٹی کہنے لگی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس گھر سے مت نکلیں، اب دیکھ لیا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اسے کیا سمجھاتی کہ جہاں عزت کے لٹیرے ہوں وہاں ہم نہیں رہ سکتے۔ وہ تو چھوٹی بچی تھی۔ اسی وقت وہاں سے ایک عورت گزری، پھر دوبارہ رک کر واپس آئی تو اسے دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ ایک طوائف تھی اور کوٹھے پر میرے ساتھ ہوتی تھی۔ مجھے اس حالت میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ دیکھ کر کہنے لگی تم نے دیکھ لیا باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے، تم واپس آ جاؤ، اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، اب کوئی تمہیں تمہاری بیٹیوں سے دور نہیں کرے گا، بلکہ جو لڑکیاں کوٹھے سے بھیج دی گئی تھیں وہ بھی واپس آ گئی تھیں۔ مجھے بھی اب یہی لگ رہا تھا کہ وہاں میری بیٹیاں کم از کم محفوظ تو تھیں۔ شاید مجھے واپس چلے جانا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ میں اس کے ساتھ جاتی۔ میری بڑی بیٹی ایک دم چلا کر بولی ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ سب گندے لوگ ہیں۔ امی ہم ماموں کے گھر جائیں گے۔ میں نے چلا کر کہا کہ اس روز جب میں گھر پر نہیں تھی تو تمہارے ماموں نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا، یاد نہیں ہے کیا؟ یاد کرو، میں جب آئی تو تم بے ہوش تھی اور تم نے کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ماموں مولوی نے کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی امی میں نے جھوٹ بولا تھا، امی میں ڈر گئی تھی، انہوں نے مجھے جھوٹ بولنے کو کہا تھا۔ وہی بڑی آنٹی جو کوٹھے پر ہوتی تھی، وہ شاید کوٹھے کی مالکن کی بات کر رہی تھی۔ میں تو حیران رہ گئی، اس نے جھوٹ بولا تھا اور میں سچ سمجھ کر مولوی بھائی کو کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔
उसी वक्त हमारे पास एक टैक्सी आकर रुकी। मेरा मुंह बोला भाई हमें ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच गया था। उसने कहा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी जो तुम लोग मुझे बताए बगैर मेरे घर से चले गए। मैंने कहा कि भाई आप शायद मेरे माजी से वाकिफ नहीं हैं। वो मेरी बात काट कर कहने लगा कि मैं तुम्हारे माजी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आपको ढूंढते हुए कोठे की मालकिन कई बार मेरे पास आई है और आपकी वापसी का तकाजा भी किया है, मगर मैंने हर बार मना कर दिया। वो कोठे की मालकिन मुझे धमकियां दे रही है, मगर मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। एकदम से मेरी आंखों से जैसे गर्द छटने लगी थी। मैं फजूल में उन पर शक करती रही और उन्हें गलत समझती रही, जबकि उनका तो कोई कसूर ही नहीं था। मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि उस दिन आप घर पर नहीं थी, तो वही कोठे की मालकन कुछ आदमियों के साथ घर पर आई थी। उन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरे कपड़े फाड़ दिए थे। फिर कहने लगी कि अगर अम्मी पूछे तो कहना कि ये सब मामू ने किया है, और अगर मैंने झूठ ना बोला तो वो इसी तरह मेरी छोटी बहन को भी मारेंगी। मैं डर गई और मैंने आपसे झूठ कह दिया। वो तवाइफ जो कुछ देर पहले मुझे साथ ले जाने के लिए कायल कर रही थी, कहने लगी बहन मुझे माफ कर दो, असल में ये सारा प्लान कोठे की मालकिन का था। वो अब तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जा सकती, क्योंकि तुम्हारा ये भाई ऐसा होने नहीं देगा। इसलिए उसने डबल चाल चली। एक तरफ तो तुम्हें अपने भाई की तरफ से बदगुमान कर दिया ताकि तुम वो घर छोड़कर कहीं और चली जाओ, और फिर तुम्हारे लिए ऐसे हालात और मुश्किलात पैदा हो जाएं कि तुम खुद ब खुद मजबूर हो जाओ और वहां वापिस आ जाओ। अभी भी मैं उन्हीं के कहने पर तुमसे झूठ बोल रही थी कि वहां सब कुछ ठीक हो गया है। हकीकत तो ये है कि वहां कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तुम अपने इसी भाई के साथ वापस चली जाओ, वहां तुम महफूज रहोगी। मैंने भाई से माफी मांगी और दोबारा से उनके साथ घर जाने को तैयार हो गई। इस बार वो मेरा मुंह बोला भाई मुझे अपने गांव छोड़ आया था, जहां पर मैं उसके वालिदैन और उसकी बीवी के साथ रहती हूँ। सब घर वाले मुझसे और मेरी बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं। हम सब मिलकर घर के काम करते हैं। मैं दिन रात अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ और अपने भाई के लिए दुआएं करती हूँ, जिसने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी।